السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، آج کا ٹاپک ہے، انتہائی اہم ہے۔ آج کل کے اس دور میں یہ بیماری بڑی ہی عام ہو چکی ہے، اور اس بیماری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری خوراک کا ٹھیک نہ ہونا اور بے ٹائم میں کھانے کھانا، اور جو قرآن مجید میں آیات ہم نے پڑھی کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، اس کے اوپر عمل نہ کرنا۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم کھانا کھائیں زندہ رہنے کے لیے، لیکن آج کل زیادہ تر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے لیے زندہ رہا جاتا ہے۔ تو جب بھی کھانے پہ بیٹھتے ہیں، اکثر اوقات بہت سارے لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ اس انداز میں، اس طریقے سے کھاتے ہیں کہ شاید دوبارہ کھانا نصیب ہوگا یا نہیں، اور پانی پینے میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ جو صحیح طریقہ ہے پانی پینے کا کہ آپ ایک گلاس پانی کا لیں، اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصے کے کم از کم 20 سپ لیں۔ جب آپ وہ پانی چوس کر پئیں گے تو آپ کی آنتوں کی ایکسرسائز ہوگی، اور آپ تحمل سے پانی پئیں گے تو آپ کے اندر برداشت کا جو مادہ ہے وہ بڑھے گا۔ اسی طرح ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو بڑی جلدی میں کھاتے ہیں، جلدی جلدی کھانا کھایا، ساتھ پانی پیا، کھانا کھا کے اٹھ گئے، کھانا کھا کے سو گئے۔ تو ہماری یہ جو چیزیں ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ جب کھانا کھائیں چھوٹا لقمہ اس کو اچھی طرح چبائیں، کم از کم جتنے دانت ہیں منہ میں اتنی دفعہ تو اس کو چبائیں تاکہ سلائیوا، تھوک اس میں شامل ہو سکے۔ پھر انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو قبض بھی نہیں ہوگی اور آپ کی طبیعت بھی بہتر رہے گی۔ اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے دل کے والو ہوتے ہیں ان کا بند ہو جانا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دل کے وال بند ہو جانا۔ اور یہ آج کل عام مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کو ہر دوسرا تیسرا پیشنٹ جو ہے اس کے بلاکیج ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غلیظ بلغم، وہ جو ہوتی ہے نا غلیظ بلغم، وہ گاڑھی ہو جاتی ہے۔ جب گاڑھی ہو جاتی ہے تو وہ جا کے پھر رکتی ہے شریانوں میں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ خون کے ساتھ گاڑھی ہو کے جہاں جہاں رکے گی، پھر وہ جب آپ کے دل میں جب خون کی سرکولیشن ہے، ساتھ اس کے یہ بلغم آپ کی گاڑھی ہو جائے گی تو یہ وہاں پہ بلاکیج پیدا کر دے گی۔ اور اس بلاکیج یہ آتی کیسے ہے؟ جو ہمارے آج کل کے کھانے ہیں، اب ہم کسی شادی پہ چلے جائیں، ہم نے وہ چاول کھانے ہیں، چکن کھانا ہے، جو بھی مٹن بنا ہے وہ کھایا پیا، اوپر سے آئس کریم کھائی، اوپر سے بوتل پی لی۔ اب یہ دیکھیں ہم ایک پلیٹ میں کوئی پلیٹ لے لیں، اس کے اندر آپ آئس کریم بھی ڈال لیں، چاول بھی ڈال لیں، اس میں چکن بھی ڈال لیں، اس میں آپ بوتل بھی ڈال لیں، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اب وہ جب اس کو دھوئیں گے پلیٹ کو تو اس کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں نا آئلی تھندیائی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر جم جائے گی، آئل جم جائے گا۔ اس کو پھر گرم پانی سے دھونا پڑے گا، جب گرم پانی سے دھوئیں گے تو اچھی طرح صاف ہو جائے گی۔ اب ہم بھی اسی طرح ہر چیز کھائی جاتی ہیں، ہوتا کیا ہے پھر وہ اندر خون کی سرکولیشن جو ہے ٹھیک نہیں ہوتی، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس میں بلغم زیادہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلاکیج ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا، جب بلغم یہ بلاکیج آتی ہے تو آپ کے یہ جو بایاں بازو ہے اس میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس کی درد بیک سائڈ پہ محسوس ہوتی ہے، اور یہ جب درد بعض اوقات آپ کو چلتے ہوئے ہلکی پھلکی درد ہوتی ہے، آپ اس کو محسوس نہیں کرتے۔ بعض اوقات یہ درد اس سے بڑھتی جاتی، پھر بیٹھتے ہیں تب بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات لیٹے ہوئے بھی درد تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب تھوڑا سا مسئلہ بنے تو آپ اس کو فوراً ECG کروائیں، چیک کروائیں۔ اور بعض ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں پہلے کوئی بھی علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اچانک ہی دل کا اٹیک ہو جاتا ہے،
اس سے ان کو پسینہ آتا ہے اور جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، فوراً پھر ہم بھاگتے ہیں ECG کرواتے ہیں، تو وہ پھر اس کے معاملات بگڑ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے اپنی خوراک کو ٹھیک کریں۔ پھر میں آپ کو بڑا ہی انتہائی آسان سستا سا نسخہ بتانے لگا ہوں۔ جو بھی میرے بھائی اس مرض میں مبتلا ہیں وہ آپریٹ کروانے سے پہلے، بائی پاس کروانے سے پہلے ہمارا یہ نسخہ ضرور استعمال کریں۔ بہت سارے پیشنٹ پہ یہ استعمال کروایا ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ ایک تو کھانے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ پرہیز کریں، جو پانی پینے کا طریقہ بتایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، اس طرح کھانا کھائیں۔ جس کو یہ مرض لاحق ہو جائے، اور یہ مرض خشکی اور سردی سے آتا ہے، خشک سرد چیزیں کھانے سے، جیسے آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، بیکری آئٹمز کھاتے ہیں، تو آپ خشک سرد چیزیں کھانی پہلے ہی چھوڑ دیں، جس میں بوتل بھی آ جاتی ہے، آئس کریم آ جاتی ہے، فروٹ چاٹ آ جاتی ہے، دہی بھلے آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ آلو آ جاتے ہیں، آلو گوبھی آ جاتی ہے، آلو بینگن آ جاتے ہیں، دہی آ جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ پہلے چھوڑیں، چائے کا استعمال بند کریں، ٹھنڈے مشروبات جتنے ہیں ان کا استعمال بند کریں، اور اگر آپ پان، نسوار، سگریٹ استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے بھی پرہیز کریں۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ بڑا آسان سا نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، ساتھ آپ کو ڈائٹ پلان بھی بتاؤں گا۔ جو ہمارے نئے آنے والے ساتھی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیں، اور اب آپ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ بڑی آسان سی چیزیں ہیں، اکثر گھروں میں پڑی ہوتی ہیں۔ سرکہ سیب لے لیں، سرکہ سیب، یہ دیتو کمپنی کا مل جاتا ہے، وہ لے لیں، یا ڈاکٹر کمپنی کا ایک ہے، بڑا اچھا ہے، وہ سرکہ سیب لے لیں۔ لیمن کا پانی لے لیں، اس کے بعد ادرک کا پانی لے لیں، اور لہسن کا پانی لے لیں، یہ سارے ایک ایک پاؤ لے لیں۔ شہد اس میں 3 پاؤ لے لیں، ان کو پکائیں تھوڑی دیر، پکا کے جب اچھی طرح آپ دیکھیں تیار ہو گیا، تھوڑی دیر بعد اس کو اتار کے رکھ لیں۔ اب 1 چمچ آپ صبح اور 1 چمچ شام استعمال کریں، انشاءاللہ پہلی خوراک سے آپ کو رزلٹ نظر آئے گا۔ اس کے بعد آپ اس بیماری میں لہسن کا اچار استعمال کریں، ادرک کا اچار استعمال کریں، اور اس کے بعد لیمن کا اچار استعمال کر لیں، پیاز کا آپ استعمال کر لیں۔ جب آپ چائے اگر پینی بھی ہے تو آپ ادرک کی چائے بنا کے پئیں، اور اس کے بعد لہسن جو ہے، اگر آپ نے دودھ پینا ہے تو لہسن اس میں شامل کر کے دودھ پئیں، اور اگر آپ اس سے بھی اچھا ہے قہوہ بنا کے استعمال کریں تو قہوے میں آپ پودینہ، اجوائن، ادرک اور لہسن، یہ 4 چیزوں کا قہوہ بنائیں اور اس میں شہد ملا کے صبح و شام استعمال کریں۔ اس بیماری میں بہترین رزلٹ ہے۔ اس کے بعد آپ اگر اسے کوئی دوائی دینا چاہیں تو بے شک آسان سی چیز ہے، پودینہ اور اجوائن، یہ 2 چیزیں آپ برابر وزن لے کے، اگر اس میں اجوائن 2 حصے کر لیں اور پودینہ 1 حصے، اچھی طرح صاف کر کے گرینڈ کر لیں، اس کا پاؤڈر بنا کے صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں تو بہترین نتائج انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد آپ اس بیماری میں پرہیز سب سے بڑی چیز ہے۔ صبح کا ناشتہ آپ اس میں سوگی بادام کروا لیں، بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد دلیا اگر آپ دینا چاہیں گندم کا دے سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ سوگی اور بادام باریک کوٹ کے پیس کے ڈالیں اور دیسی گھی میں بنا کے دے دیں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو ویسے بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سبزیاں دیں، اس میں آپ مٹن لے لیں یا دیسی مرغی لے لیں، اس میں آپ کدو، توری، ٹینڈے، یہ سبزیاں ڈال کے یہ سبزیاں بنا کے دیں، اور آئل جو ہے، یہ جتنے بھی باہر کے آئل ہیں یہ بند کر دیں، اس کی جگہ آپ سرسوں کا آئل لیں اور اس میں ہنڈیا بنا کے آپ استعمال کروائیں، بہترین رزلٹ ہے۔ پھلوں میں انجیر دیں، پپیتا دیں، خربوزہ آج کل چلا ہوا ہے، خربوزہ دیں، یہ بہترین پھل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، دواخانہ لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔